تو بات یہ ہے کہ ٹاپ ہیٹ سے جیسے جادوگر سفید خرگوش برآمد کرتا ہے، وہ چھوٹی سی ہیٹ ہوتی ہے اور چھوٹا سا ہی اس میں خرگوش ہوتا ہے، لیکن جس ٹاپ ہیٹ اور خرگوش کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اور یوں اس کرتب کو منظر عام پر نمودار ہونے میں اربوں سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تمام فانی انسان خرگوش کے باریک بالوں کے بالکل آخری سروں پر پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں خرگوش کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کرتب کے ناممکن ہونے پر حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی انوکھا واقعہ تب ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی عمریں بڑھنے لگتی ہیں، وہ خرگوش کے چمڑے کے اندر اور گہرے دھستے جاتے ہیں اور موت کے وقت تک وہیں پڑے رہتے ہیں، اور وہاں انہیں اتنی آسائش اور سکون مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نازک بالوں کے اوپر چڑھنے کا خطرہ تک اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان انسانوں میں سے صرف فلسفی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان یعنی لینگویج اور وجود یعنی ایگزسٹنس کے دور دراز مقامات تک سفر کرنے کا رسک اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے قدم ڈگمگا بھی جاتے ہیں اور وہ نیچے بھی گرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان کی پرواہ کیے بغیر چمٹے رہتے ہیں اور چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارتے رہتے ہیں، جو کہیں نیچے عمیق خرگوش کی جلد میں دھنسے آرام سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بس کھانے پینے کو ہی زندگی کی معراج سمجھتے رہتے ہیں۔ فلسفی چیخ کر ان انسانوں کو کہتے رہتے ہیں کہ لوگو، ہم خلائے بے کنار میں تیر رہے ہیں، ہم خرگوش کی جلد میں پھنسی جوئیں نہیں ہیں، مگر جو لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں وہ رتی برابر پرواہ نہیں کرتے۔ یہی عام لوگ ہیں جو فلسفیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، کیا فضول لوگوں کی ٹولی ہے، خام خواہ دوسروں کے لیے مصیبت کھڑی کیے رکھتے ہیں۔ عام لوگ ان فلسفیوں کو دیکھتے ہیں، طنز سے ان پر مسکراتے ہیں اور پھر اپنی روزمرہ واہیات حرکتوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ مکھن ذرا ادھر سرکانا۔ تو ہاں بھائی، سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہے؟ ہمارے حصص کی قیمت کتنی بڑھی؟ ٹماٹروں کا کیا بھاؤ ہے آج کل؟ پرنسس ڈیانا کیا پھر امید سے ہے؟ اور انہی بے تک کی باتوں اور حرکتوں میں وہ اپنی پوری عمر جادوئی خرگوش کی جلد میں جوؤں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ جب اس سے پہر صوفی کی ماں گھر پہنچی، صوفی کی عملی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کسی چیز سے اس سے سخت دھچکا پہنچا ہو۔ جس ٹین کے ڈبے میں پراسرار فلسفی کے خط تھے، اسے خفیہ ٹھکانے میں احتیاط سے چھپا دیا گیا تھا اور وہاں وہ بالکل محفوظ تھا۔ صوفی نے اپنے سکول کا کام نمٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے دماغ میں وہی کچھ گھوم رہا تھا جو اس نے پڑھا تھا۔ اس نے پہلے اتنی شدت سے کبھی سوچ بچار نہیں کی تھی۔ وہ اب بچی نہیں تھی، لیکن حقیقتاً وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جادوئی ہیٹ سے برآمد ہونے والی زندگی کے اس خرگوش کی جلد میں اب بے حس نہیں پڑی ہے، بلکہ اس نے رینگنا شروع کر دیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے جلد کے اندر سے کھینچ کر خرگوش کے اوپری بالوں پر نوک پر کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ مقام کہ جہاں وہ بچپن میں کبھی کھیلا کرتی تھی اور دنیا کو، ارد گرد کو حیرت بھری کیوریس نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اب دنیا کا یوں مشاہدہ کر رہی تھی جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ فلسفی نے اسے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ گمنام خط نویس نے اسے روزمرہ کی زندگی کی فضولیات سے ایک دم نجات دلا دی تھی۔
جب 5 بجے امی گھر پہنچی، صوفی اسے گھسیٹ کر نشست گاہ میں لے گئی اور اسے بازوؤں والی کرسی میں بٹھایا اور پوچھا، امی کیا آپ کو یہ بات حیرت انگیز معلوم نہیں ہوتی کہ آپ زندہ ہیں؟ کیا آپ کو اس دنیا کا ہونا، اس کا یوں حرکت کرنا، اس کا یوں آگے بڑھنا کچھ بھی متجسس نہیں کرتا؟ ماں نے کہا، دیکھو صوفی، اس قسم کی گفتگو مت کرو۔ کیوں ماں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ دنیا بالکل نارمل ہے؟ ماں جواب میں کہتی ہے کہ تمہارے خیال میں چاہے ایسا نہ ہو مگر یہ دنیا نارمل ہی ہے۔ صوفی سمجھ گئی کہ فلسفی نے ٹھیک کہا تھا۔ بالغوں کے نزدیک دنیا ایسی جگہ ہے جسے بہرحال موجود ہونا ہی تھا۔ پھر اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ان کے اس رویے کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر اپنے آپ کو لوریاں سنوانے اور اپنے اوپر بے رنگ اور پھیکی زندگی کی طلسماتی نیند طاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ صوفی نے ماں کو کہا، آپ دنیا سے اس قدر مانوس ہو چکی ہیں کہ آپ کو کسی چیز پر حیرت نہیں ہوتی۔ اب صوفی کی ماں کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ اس نے کہا، صوفی تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ صوفی نے کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے زندگی کو، دنیا کو، اس کائنات کو میکانیکی انداز سے دیکھنا سیکھ لیا ہے اور اب آپ کو اس میں کچھ بھی نیا دکھائی نہیں دیتا۔ امی آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ آپ کے دماغ کے دیے بجھنے لگے ہیں۔ صوفی میں اس قسم کی باتیں سننا پسند نہیں کرتی۔ صوفی نے کہا، امی میری بات سنیں، میں آپ کو نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کائنات ایک جادوئی ہیٹ ہے جس میں سے جادو کے ذریعے سے ایک خرگوش برآمد ہوا ہے، اور آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ اس جلد سے باہر اگر خرگوش کے بالوں کے سروں پر کھڑے ہو کر کائنات کو دیکھا جا سکتا، زندگی کی حقیقت کو دیکھا جا سکتا تو کیا ہوتا؟ آپ 1 منٹ بعد چولہے پر آلوؤں کی ہانڈی چڑھا دیں گی، پھر آپ اخبار پڑھیں گی، آدھے گھنٹے بعد کیلولا کریں گی اور پھر ٹی وی پر خبریں دیکھنے لگیں گی۔ یہ جو آپ کا معمول ہے، اسے ہی آپ زندگی مان کر عمر بھر جیتی رہیں گی۔ کیا اس کے آگے زندگی کو نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ صوفی کے ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار اب واضح ہو گئے۔ وہ واقعی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور اس نے آلو چولہے پر رکھ دیے، مگر وہ اپنی بیٹی کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس نشست گاہ میں آ گئی اور اس مرتبہ اس نے صوفی کو بازوؤں والی کرسی پر بٹھایا اور کہا، دیکھو صوفی، مجھے تم سے اب لازماً بات کرنی پڑے گی۔ صوفی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں واقعی سنجیدہ ہے۔ ماں نے کہا، صوفی سچ بتانا کہ کیا تم نے ڈرگز لینا تو شروع نہیں کر دیے؟ صوفی نے یہ سنا تو اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے کہہ مار کر ہنسے، لیکن وہ چپ رہی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس سے یہ سوال اب کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، امی کیا آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ایسے سوال پوچھ کر آپ خود کو اور بھی غبی ثابت کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ماں بیٹی گویا چپ ہو گئے۔ اس شام منشیات یا سفید خرگوشوں کے متعلق مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ اساطیر، متس، دیومالائی کہانیاں، نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین نازک توازن۔ اگلی صبح جب صوفی اٹھی تو وہ سیدھی ڈاک ڈبے کی طرف گئی کہ شاید اس کے لیے کوئی نیا خط آیا ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی خط وہاں نہیں تھا۔ سکول کا بھی اس کا دن خاصا بورنگ رہا، ایسا دن کہ جو گویا گزرنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حد بیزار ہو رہی تھی۔ تفریح کے وقت ہاف ٹائم میں اس نے جواننا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ چھٹی کے بعد وہ دونوں جب گھر کی طرف جا رہی تھیں تو انہوں نے طے کیا کہ جو ہی جنگل میں نمی کم ہوگی وہ وہاں کسی رات کیمپ لگائیں گی۔ سکول کے بعد وہ پھر ڈاک ڈبے کے پاس گئی۔
پہلا خط میکسیکو سے اس کے باپ کا تھا۔ اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اسے گھر کی یاد بہت ستاتی ہے، اور یہ کہ اس نے پہلی مرتبہ شطرنج میں چیف آفیسر کو شکست دی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے لکھا کہ وہ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد گھر سے اپنے ساتھ جو ڈھیروں کتابیں لایا تھا وہ اس نے سب کی سب پڑھ ڈالی ہیں۔ کچھ اور خط، بروشر وغیرہ بھی صوفی کو ڈاک ڈبے میں ملے، اور آخر میں اسے خاکی لفافہ بھی مل گیا جس پر اس کا نام تحریر تھا۔ اس نے اپنا بستہ اور دوسرے خطوط گھر کے اندر رکھے اور بھاگتی دوڑتی اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ جلدی سے اس نے نئے ٹائپ شدہ کاغذات نکالے اور انہیں پڑھنے لگی۔ دنیا کی اساطیری دیومالائی تصویر۔ ہیلو صوفی، کیسی ہو؟ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، چنانچہ ہم بلا تاخیر فلسفے کا اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ضائع کرنے کے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ فلسفے سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس نصاب میں فلسفے سے ہماری مراد ہے وہ نئی طرز فکر جو 600 قبل مسیح میں یونان میں بتدریج پروان چڑھی۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس دور سے قبل لوگ زندگی سے متعلق سارے اہم سوالوں کے جواب مختلف مذہبی روایات یا اساطیری کہانیوں میں ڈھونڈتے تھے۔ قدیم مذاہب کی تشریحات اساطیر یعنی دیومالائی داستانوں کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ اسطورہ یا مت دیوتاؤں کے متعلق کہانیاں ہوتی ہیں جس سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زندگی جیسی ہے ایسی کیوں ہے۔ ہزاروں سال تک زندگی اور کائنات کی تفہیم کے لیے یہی دیومالائی کہانیاں استعمال ہوتی آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ایسے اسطوروں اور ان کی تشریحات کے انبار لگ چکے تھے۔ یونانی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان دیومالائی کہانیوں یعنی ان اسطوروں کو زندگی اور کائنات کو سمجھنے کے لیے مستند ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری دنیا کے اولین فلسفی کیسے سوچتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جب پہلے فلسفی دنیا میں آئے تو ان کے سامنے دنیا کی دیومالائی تصویر کیا تھی، یعنی کہ ان کے دور میں کون سے مت تھے، کون سے اسطورے رائج تھے جنہیں دنیا کی اور زندگی کی تفسیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہم نارڈک دور کی دیومالائی کہانیاں یا اسطوروں کو لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تھور اور اس کے ہتھوڑے کے بارے میں تو سنا ہوگا، شاید اس موضوع پر بنی فلم بھی دیکھی ہوگی۔ ناروے میں عیسائیت پھیلنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ تھور رتھ پر سوار ہو کر جسے 2 بکرے کھینچتے تھے آسمان کے آر پار جاتا ہے۔ نارویجین زبان میں بجلی یعنی تھنڈر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تھورڈوز، جس کا آسان اردو میں مطلب ہے آسمانی بجلی کی گرج۔ سویڈش زبان میں اس گرج کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آسکا، جسے پہل یوں بولا جاتا تھا آس اکا، جس کا اردو زبان میں مطلب ہے آسمان میں دیوتا کا سفر۔ اس زمانے میں بادل کا کڑکنا اور بجلی کا چمکنا نشانی تھی بارش کی، اور بارش اس دور کے انسانوں کی جنہیں وائکنگ کہا جاتا ہے بہت ضروری تھی۔ اسی وجہ سے تھور کی زرخیزی کے دیوتا کی حیثیت سے پوجا ہوتی تھی۔ چنانچہ بارش کی اساطیری تشریح یوں کی جاتی تھی کہ تھور اپنا ہتھوڑا گھما رہا ہے، اور جب بارش ہوتی کھیتوں میں بیج پھوٹتے اور پودے پروان چڑھنے لگتے، فصلیں لہلہانے لگتی، تو اس کی تشریح کی جاتی تھی کہ زرخیزی کے دیوتا تھور کی یہ مہربانی ہے۔ کھیت میں پودے کیسے پھلتے پھولتے اور بارآور ہوتے ہیں، یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن اتنا ان لوگوں پر واضح تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق بارش سے بنتا ہے، اور چونکہ ہر شخص کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ بارش کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق تھور سے ہے، اس لیے تھور اسکینڈینیویا کے لوگوں کا اہم ترین دیوتا شمار ہونے لگا۔ تھور کیوں اہم تھا؟ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔
اور اس وجہ کا تعلق کائناتی نظم سے تھا۔ وائکنگز کا عقیدہ تھا کہ آباد شدہ دنیا ایک جزیرے پر مشتمل ہے جسے ہمیشہ بیرونی خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ وہ دنیا کے اس حصے کو مڈگارڈ کہتے تھے، اس کا مطلب وسطی سلطنت۔ اس مڈگارڈ یا وسطی سلطنت کے اندر ایسگارڈ یا دیوتاؤں کی سلطنت تھی۔ مڈگارڈ کے باہر اٹگارڈ کی سلطنت یا دغاباز دیوتاؤں کی مملکت تھی۔ یہ دیو دنیا کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کے عیارانہ ہتھ کنڈے اور چالیں استعمال کرتے رہتے تھے۔ اس طرح کے بد فطرت عفریتوں کو اکثر انتشار اور بد نظمی کی قوتیں ایول فورسز کہا جاتا تھا۔ نظم اور بد نظمی کی ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہتی تھی، اور یہ تصور صرف اسکینڈینیویا ہی نہیں، دنیا کی دیگر تمام ثقافتوں میں بھی موجود رہا ہے کہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین نازک توازن موجود ہے، اور اسی توازن پر یہ دنیا کھڑی ہے۔ وسطی سلطنت کو عفریت جن مختلف طریقوں سے تباہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ زرخیزی کی دیوتا فریہا کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے۔ اگر انہوں نے یہ کام کر دکھایا، پھر نہ کھیتوں میں کچھ اگے گا اور نہ عورتیں بچوں کو جنم دے سکیں گی۔ چنانچہ انتہائی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طور پر ان عفریتوں کو، ان بدی کے دیوتاؤں کی روک تھام کی جائے۔ برے دیوتاؤں کے ساتھ اس کشمکش میں تھور مرکزی کردار تھا۔ اس کا ہتھوڑا محض بارش ہی نہیں برساتا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر کام کر سکتا تھا۔ یہ بد نظمی اور انتشار کی خطرناک قوتوں کے خلاف جد و جہد میں کلیدی ہتھیار تھا۔ اس سے وہ تقریباً غیر محدود قوت کا مالک بن جاتا تھا۔ مثلاً وہ اس سے برے دیوتاؤں کو اپنا نشانہ بنا سکتا تھا، انہیں ہلاک کر سکتا تھا، اور پھر اسے کبھی یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے گنوا دے گا، کیونکہ بومرینگ کی طرح یہ ہمیشہ اس کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ فطرت کا توازن کیسے قائم رکھا جاتا تھا اور نیکی و بدی کے مابین مسلسل کشمکش کیوں جاری رہتی تھی، یہ اس کی اساطیری وضاحت ہے۔ اور این مین وضاحت کی یہی قسم ہے جسے فلسفیوں نے بعد میں کائنات کی وضاحت کے لیے غیر موزوں اور ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا۔ لیکن سوال محض وضاحتوں کا نہیں تھا۔ جب خشک سالی اور طاعون جیسی بلائیں سروں پر منڈلا رہی ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فانی انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ غیر فانی دیوتا کب مداخلت کرتے ہیں۔ انہیں بدی کی قوتوں کے خلاف جد و جہد میں کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا پڑتا تھا۔ وہ یہ کام مختلف مذہبی رسوم کی ادائیگی شاعر کی پابندی سے کرتے تھے۔ نورس زمانے کی اہم ترین مذہبی رسم چڑھاوا یا نظر نیاز تھی۔ کسی دیوتا کے حضور نظر پیش کرنے کا نتیجہ اس دیوتا کی قوت بڑھانے کی صورت میں نکلتا تھا۔ مثلا انسانوں پر یہ لازم آتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے حضور نظر پیش کریں تاکہ ان میں انتشار اور بد نظمی کی قوتوں کے خلاف جد و جہد کرنے اور انہیں تسخیر کرنے کی قوت پیدا ہو سکے۔ اکثر یہ مقصد کسی دیوتا کے نام پر کسی جانور کی قربانی دے کر حاصل کیا جاتا تھا۔ تھور کو جو بھیڑ دی جاتی تھی وہ عام طور پر بکری کی ہوتی تھی۔ جہاں تک اوڈن کا تعلق ہے، اس کی بارگاہ میں بعض اوقات انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ اسکینڈینیویا کے ممالک کا مشہور ترین اسطورہ یا متھ ایڈک کی نظم تھرائم کا منظوم قصہ دا لے آف تھرائم میں بیان ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز جب تھور نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا غائب ہے۔ اس پر اسے اتنا جلال آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، داڑھی لرزنے لگتی ہے۔ وہ اپنے دست راست لوکی کی میت میں فریہا کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے پر
आरीतन लोकी को दे सकती है ताकि वो बुरे देवताओं की सरजमीन जोटुनहाइम जा सके और मालूम कर सके कि क्या थोर का हथौड़ा वो तो नहीं चुरा कर ले गए। जोटुनहाइम में लोकी की मुलाकात बुरे देवताओं के बादशाह थ्राइम से होती है। थ्राइम कहता है कि हथौड़ा वही चुरा लाया है और उसने उसे जमीन के नीचे 7 लेख 21 मील की गहराई में छुपा रखा है। वो मजीद कहता है कि जब तक फरीहा को उसकी दुल्हन बनाकर उसे पेश नहीं किया जाता, देवताओं को हथौड़ा वापस नहीं मिलेगा। नेकी के देवताओं के सामने अब एक सूरत हाल है। बुरे देवताओं ने उनके इंतहाई अहम दिफाई हथियार पर कब्जा कर लिया है। ये सरासर नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। जब तक थोर का हथौड़ा बुरे देवताओं के पास है, उन्हें अच्छी तरह देवताओं और इंसानों पर कामिल तसल्लुत हासिल रहेगा। हथौड़े के एवज वो फरीहा का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा भी उतना ही नाकाबिले कबूल है। अगर देवता अपनी जरखेजी की देवी से, वो जो कि सारी जी हयात मखलूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, दस्तबरदार हो जाते हैं, खेतों और मैदानों से घास गायब हो जाएगी और तमाम देवता और इंसान फना हो जाएंगे। खैर, अस्तूरा आगे चलता है और बताता है कि लोकी देवताओं के शहर एस्गार्ड वापस आ जाता है और फरीहा से कहता है, अरूसी मलबूसात पहन लो क्योंकि तुम्हें बुरे देवताओं के बादशाह के साथ ब्याह करना है। फरीहा गुस्से से फिंकारने लगती है और जवाब देती है, मेरी जूती करेगी ये ब्याह। लोग क्या कहेंगे? यही ना कि मुझे मर्दों का खप्त हो गया है, इसलिए अब देव के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई हूं। तब देवता हायमडॉल को एक अनोखा ख्याल सूझता है। वो तजवीज़ पेश करता है कि दुल्हन का लिबास थोर पहन ले। अगर वो अपने बाल बढ़ा ले और अपने ब्लाउज के नीचे 2 पत्थर बांध ले, वो बिल्कुल औरत मालूम होगा। ये बात थोर को भी आसानी से समझ आ जाती है, मगर वो इस तजवीज़ पर किसी ख़ास जोश व खरोश का इजहार नहीं करता। लेकिन आखिरकार उसे तस्लीम करना ही पड़ता है कि यही वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए से वो अपना हथौड़ा वापस हासिल कर सकता है। चुनाचे थोर अरूसी लिबास पहनाए जाने पर रजामंद हो जाता है। लोकी को दुल्हन की रफ़ीका बना दिया जाता है। जब देवता जोटुनहाइम पहुंचते हैं, देव दावत अरूसी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दावत के दौरान में दुल्हन यानी थोर पूरा बैल और 800 मन मछलियां खा जाती है। वो बियर के 3 मशकीज़ें भी पी जाती है। इस पर थ्राइम हैरत ज़दा रह जाता है। दुल्हन की सही शनाख्त तकरीबन साफ हो रही थी, लेकिन फिर लोकी सूरत हाल को संभाल लेता है। वो कहता है, फरीहन को जोटुनहाइम आने का इतना इश्तियाक था कि वो पूरा हफ्ता खाना भी ना खा सकेगी और यूं खतरा टल जाता है। फरीहा को जोटुनहाइम आने का इतना शौक था कि उसने पूरा हफ्ता खाना नहीं खाया था, इसलिए वो इतना ज्यादा खा रही है और यूं खतरा टल जाता है। जब थ्राइम दुल्हन का बोसा लेने के लिए नकाब सिरकाता है, वो ये देखकर सन्नाटे में आ जाता है कि वो थोर की अंगारों की माने दहकती आंखों में झांक रहा है। एक बार फिर लोकी अपना हाथ दिखाता है और सूरत हाल संभालता है। वो कहता है कि दुल्हन शादी के ख्याल पर इतनी दीवानी हो ही जा रही थी कि वो पूरा हफ्ता ढंग से सो नहीं सकी है। इस पर थ्राइम हुक्म देता है कि हथौड़ा हाजिर किया जाए और शादी की रस्म के दौरान में दुल्हन की गोद में रख दिया जाए। जब थोर को हथौड़ा पेश किया जाता है, वो फलक शिगाफ कह कहा लगाता है। पहले तो वो उससे थ्राइम को हलाक करता है और इसके बाद वो बुरे देवताओं और उनके तमाम अजीज व अकारिब को ठिकाने लगा देता है और यूं यरगमाल बनाए जाने के भयानक मामले का अंजाम बखैर हो जाता है। थोर, जिसे देवताओं का बैटमैन या जेम्स बॉन्ड कहना चाहिए, एक बार फिर बदी की कुव्वतों पर गालिब आ जाता है।
صوفی جہاں تک اس اسطورے کا تعلق ہے وہ تو ختم ہوا، لیکن اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہ محض دل بہلانے کے لیے نہیں گھڑا گیا تھا۔ اسطورہ کسی اور چیز کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک امکانی تشریح یہ ہے، جب کسی سال بارش نہ ہوتی، لوگ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے کہ آخر می کیوں نہ برسا۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ دیووں نے تھوڑ کا ہتھوڑا چرا لیا تھا۔ سال کے دوران میں جس طرح موسم بدلتے ہیں، اسطوروں میں شاید ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سردیوں میں فطرت مردہ ہو جاتی ہے کیونکہ تھور کا ہتھوڑا جوٹائن ہائم پہنچ جاتا ہے۔ بہار بھی آ جاتی ہے، چنانچہ اسطوروں کے ذریعے لوگوں کو وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی جو عام طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن اسطورہ محض توضیح و تشریح کا کام نہیں دیتا تھا، لوگ اسطورے سے وابستہ رسوم کی ادائیگی بھی کرتے تھے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب خشک سالی آتی تھی یا فصلیں خراب ہوتی تھیں تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہوگا۔ یہی نہ کہ وہ اسطورے میں بیان کردہ واقعات ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہوں گے۔ شاید گاؤں کا کوئی مرد دلہن کا لباس پہن لیتا ہوگا، چھاتیوں کی جگہ پتھر رکھ لیے جاتے ہوں گے تاکہ برے دیوتاؤں سے ہتھوڑا واپس ہتھیایا جا سکے۔ بارش برسانے کے لیے لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے ہوں گے تاکہ ان کے کھیت سیراب ہو سکیں اور ان میں فصلیں اگائی جا سکیں۔ لوگ فطرت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کس طرح اپنے اسطوروں کو ڈرامائی شکل میں پیش کرتے تھے، اس کی لاتعداد مثالیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ملتی ہیں۔ اب تک ہم نے نورس صنمیات پر محض سرسری نظر ڈالی ہے، لیکن تھور اور اوڈن، فریرا اور فریہا، ہوڈر اور ہالڈر اور متعدد دیگر دیوتاؤں کے متعلق اتنے اساطیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کے اساطیری تصورات کو دنیا بھر میں فروغ حاصل ہو رہا تھا کہ پھر فلسفیوں نے ان میں دخل اندازی شروع کر دی۔ یونان میں جب فلسفے کی اولین صورت اپنے خد و خال طے کر رہی تھی تو وہاں بھی دنیا کی ایک اساطیری تصویر موجود تھی۔ دنیا کو، زندگی کو سمجھنے کے لیے وہاں بھی کئی دیو مالائی کہانیاں سنی اور سنائی، مانی اور منوائی جاتی تھیں۔ یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں صدیوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی تھی۔ یونان میں بے شمار دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ زیوس دیوتاؤں کا دیوتا، آسمانوں کا خدا کہا جاتا تھا اور کئی بڑے اہم دیوتاؤں اور سورماؤں کا باپ تھا۔ اپالو سورج، مستقبل بینی، موسیقی، شاعری اور طب کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ ایتھنے کو دانش اور فنون کی دیوی مانا جاتا تھا، اسے ایتھینا بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ زیوس کی بہن اور اہلیہ ہیرا، شراب و شباب کا دیوتا ڈایوناسس، اپالو کا بیٹا اور علاج کا دیوتا ایسکلیپیوس، اور غیر معمولی طور پر طاقتور اور زیوس کا بیٹا ہرکولیس، اور آگ کا لنگڑا دیوتا ہیفیسٹوس۔ یونانی ثقافت میں جو بھی مت اور اساطیری قصے مشہور تھے وہ تقریباً 700 سال قبل مسیح کے مشہور زمانہ یونانی شاعر ہومر اور ایک دوسرے نظم گو ہیسوائڈ نے لکھے تھے۔ دیوتاؤں کی داستانوں اور اسطوروں کے تحریری شکل میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب ان پر بات ہو سکتی تھی، ان پر بحث مکالمہ ممکن ہو گیا تھا۔ ابتدائی یونانی فلسفیوں نے ہومر کی صنمیات کو آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ دیوتا فانی انسانوں سے کچھ زیادہ ہی مشابہ تھے اور بالکل انہی کی طرح ہی انا پسند اور دغاباز تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ کھلے عام یہ کہا جانے لگا کہ اساطیر محض انسانوں کے تصورات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اور دیوتا ہمارے ہی دماغ کے تراشے ہمارے ہیرو ہیں اور کچھ نہیں۔
ایسی سوچ رکھنے والے کائنات کے اولین انسانوں میں شامل ایک فلسفی کا نام تھا زینوفینس۔ زینو تقریباً 570 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا جرت مندانہ موقف یہ تھا کہ انسانوں نے دیوتا اپنے امیج، اپنی شبیہ کے مطابق تخلیق کر لیے ہیں۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ دیوتا بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ہی طرح ان کے بھی جسم، لباس اور زبانیں، لینگویجز ہوتی ہیں۔ اہل حبشہ کا عقیدہ ہے کہ دیوتا سیاہ فام ہیں اور ان کی ناکیں چپٹی ہیں۔ اہل تھریس کا خیال تھا کہ ان کی آنکھیں نیلی اور بال سرخی مائل ہیں۔ اگر بیل، گھوڑے اور شیر دیوتاؤں کی تصویر کشی کر سکتے تو وہ دیوتاؤں کو بیل، گھوڑے اور شیر بنا کر ہی پیش کرتے۔ زینوفینس کا دور وہ تھا جب یونان میں، اٹلی میں اور ایشیائے کوچک مائنر ایشیا کے یونانی مقبوضات میں کئی شہری ریاستوں کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ان شہری ریاستوں یعنی سٹی سٹیٹس میں جسمانی مشقت کے سارے کام غلام کیا کرتے تھے، جبکہ ان سٹی سٹیٹس کے جو شہری تھے یعنی آزاد انسان، ان کو اپنا وقت سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں میں صرف کرنے کی فرصت مل جاتی تھی۔ ان سٹی سٹیٹس میں چونکہ آزاد انسانوں کو جسمانی کام کاج سے فرصت تھی تو دماغ چلانے کے لیے ان کے پاس کافی سے زیادہ وقت تھا۔ یوں اس ماحول میں لوگوں نے بالکل نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ آزاد انسانوں کو بہت سے حقوق بھی حاصل تھے اور عملاً وہ ہر سوال اٹھا سکتے تھے۔ ہر شہری یعنی ہر آزاد شہری سوال اٹھا سکتا تھا کہ معاشرہ کس طرح منظم کیا جانا چاہیے، سماجی نظم و ضبط کے اصول کیا ہوں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یونان کی ان شہری ریاستوں میں لوگ دیو مالائی کرداروں اور قدیم اساطیر کو بیچ میں لائے بغیر فلسفیانہ سوالات پوچھ سکتے تھے۔ اساطیری طرز فکر سے آزاد طرز فکر کی طرف یہ سفر انسان کی عقلی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ اس طرز فکر کی بنیاد تجربے، ایکسپیرینس اور عقل یعنی ریزن پر رکھی گئی۔ یونان کے پہلے فلسفیوں کے پیش نظر ایک ہی چیز تھی کہ فطرت جن قوانین پر سارا نظام چلا رہی تھی، جو بھی نیچرل پروسیسز تھے، ان کی عقلی اور فطری تشریح کی جائے، نہ کہ انہیں مافوق الفطرت سپر نیچرل طاقتوں کے کھیل کے طور پر دیکھا جائے۔ صوفی جب یہاں تک پڑھ چکی تو وہ اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر نکلی اور وسیع و عریض باغ میں بے مقصد گھومنے پھرنے لگی۔ اس نے جو کچھ سکول میں بالخصوص سائنس کی کلاسوں میں پڑھا تھا وہ اسے بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا اگر وہ فطرت کے متعلق کچھ بھی جانے بغیر اس باغ میں اکیلی پلی بڑھی ہوتی تو اس باغ کے موسم بہار کے متعلق اس کے کیا احساسات ہوتے؟ یہ جو اچانک کسی روز بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وہ کیا تشریح کرتی؟ یہ جو برف پڑتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ یہ سورج کیوں ابھرتا ہے اور شام کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں وہ کیا سوچتی اگر اس کی تربیت کسی گھر، سوسائٹی یا سکول میں نہ ہوتی؟ اس نے سوچا کہ شاید وہ اساطیری دنیا میں سارے کھیل کا تانا بانا کچھ اس طرح بنتی۔ سرما کی دیوی نے دھرتی کو اپنی برفیلی گرفت میں جکڑ لیا تھا، کیونکہ بدگماش موریٹ نے حسین و خوبرو شہزادی سیکیٹیا کو یخ بستہ زندان میں اسیر کر دیا تھا۔ لیکن ایک صبح شجاع شہزادہ براواٹو آیا اور اسے چھڑا لے گیا۔ سیکیٹیا اتنی خوش تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے اور وہ چراگاہوں میں ناچنے لگی اور گیت گانے لگی، وہ گیت جو اس نے زندان کی مرطوب اور تاریک تہخانے میں لکھے۔ دھرتی اور درخت اتنا متاثر ہوئے کہ ان پر موجود تمام برف پگھل پگھل کر آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن پھر سورج نکل آیا اور اس کی تمازت نے تمام آنسو خشک کر دیے۔ پرندے سیکیٹیا کے گیت کی نقالی کرنے لگے، اور جب حسین و جمیل شہزادی نے اپنی سنہری زلفیں پیچھے گرائیں، اس کے بالوں کے چند لچھے دھرتی پر گر پڑے اور وہ کھیت کے پھول بن گئے۔ صوفی کو اپنی تراشی یہ خوبصورت دیو مالائی کہانی پسند آئی۔ موسم جس طرح بدلتے ہیں، بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا،
یہ سب اگر اسے سکول میں نہ بتایا جاتا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ خود بھی ایسی ہی کسی کہانی پر یقین کرتے عمر گزار دیتی۔ صوفی سمجھ گئی کہ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ جاننے کی خواہش رہی ہے کہ فطرت کس طرح کام کرتی ہے۔ اگر ان کے پاس اپنی اپنی توضیحات نہ ہوتی تو ان کے لیے شاید جینا دوبھر ہو جاتا، اور انہوں نے یہ تمام اساطیر اس زمانے میں گھڑے جب سائنس نام کی کوئی چیز ابھی موجود نہیں تھی۔ نمبر 4، طبعی فلسفی، نیچرل فلسفر۔ عدم سے عدم ہی برآمد ہو سکتا ہے۔ جب اس سے پیر صوفی کی والدہ کام سے واپس آئی، صوفی گلائیڈر میں بیٹھی فلسفے کے نصاب اور ہلڈے مولر کنیک کے مابین، جسے اپنے باپ کا ارسال کردہ سالگرہ کا کارڈ نہیں مل سکے گا، امکانی تعلق پر غور کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے باغ کے دوسرے سرے سے آواز دی اور کہا، صوفی تمہارا خط۔ صوفی کے اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ وہ ڈاک ڈبے سے ساری ڈاک نکال لائی تھی۔ پھر یہ خط ضرور فلسفی کا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتائے گی؟ اس پر ٹکٹ نہیں ہے، شاید کوئی محبت نامہ ہے، اس کی ماں نے کہا۔ صوفی دوڑ کر گئی اور اس نے خط پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے کہا، کھولو گی نہیں؟ صوفی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشنا ہی تھا، سو اس نے ایک فنی سا بہانہ تراشا۔ کیا آپ نے کبھی بھی ایسی لڑکی کے متعلق سنا یا پڑھا ہے کہ وہ محبت نامہ کھول رہی ہو اور اس کی ماں اس کے سر پر کھڑی ہو؟ صوفی کی ماں کو اس کی دلیل معقول محسوس ہوئی، سو اس نے زیادہ نہ کریدا۔ صوفی نے سوچا کہ ماں کو یہی سمجھنے دو کہ یہ محبت نامہ ہے۔ اگرچہ یہ بذات خود پریشان کن بات تھی، لیکن اگر اس کی ماں کو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی بالکل اجنبی شخص سے، جو خیر سے فلسفی بھی ہے اور اس کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا ہے، مراسلاتی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو معاملات بالکل ہی بگڑ جائیں گے۔ خیر، وہ ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ جب صوفی بالائی منزل پر اپنے کمرے میں پہنچی، اس نے 3 نئے سوال پڑھے۔ کیا کوئی ایسا بنیادی مادہ ہے جس سے باقی تمام اشیاء بنی ہوں؟ کیا پانی انگوری شراب میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ مٹی اور پانی مل کر کس طرح زندہ مینڈک پیدا کرتے ہیں؟ صوفی کو یہ تینوں ہی سوال خاص اہم کا نہ معلوم ہوئے، تاہم وہ سوالات ساری شام اس کے دماغ میں گھومتے رہے۔ جب وہ اگلے روز سکول گئی، تب بھی وہ ایک ایک کر کے انہی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا کوئی ایسا بنیادی مادہ ہو سکتا ہے جس سے باقی تمام اشیاء بنی ہوں؟ اگر کوئی ایسا مادہ ہے، پھر یہ اچانک کسی پھول یا ہاتھی میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہی اعتراض اس سوال پر بھی وارد ہوتا تھا کہ کیا پانی مے انگور میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ صوفی نے یہ مذہبی حکایت تو سنی ہی تھی کہ کس طرح مسیح نے پانی کو مے انگور میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے لفظی معنوں میں نہیں لیا تھا۔ صوفی کو معلوم تھا کہ صرف انگور کی شراب میں ہی نہیں، بلکہ ہر اس شے میں جو بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، پانی کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کھیرے میں 95% پانی ہو، پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی دوسری چیز موجود ہوگی، کیونکہ کھیرا کھیرا ہے، پانی نہیں ہے۔ پھر ایک سوال مینڈک کے متعلق تھا۔ اس کے فلسفے کے استاد نے مینڈکوں کے متعلق ایسی عجیب و غریب اور انوکھی بات کہی ہے جو کسی نے نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ صوفی غالباً یہ تو مان سکتی تھی کہ مینڈک پانی اور مٹی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں مٹی ایک سے زیادہ مادے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر مٹی بے شمار مختلف مادوں پر مشتمل ہے، پھر یہ صریحاً ممکن ہے کہ مٹی اور پانی مل کر کوئی مینڈک بنا دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی اور پانی کو پہلے انڈوں اور پھر بچوں کی شکل اختیار کرنا پڑے گی، کیونکہ مینڈک کسی گوبھی کے کھیت سے تو نہیں اگ سکتا، خواہ آپ اسے کتنا ہی پانی کیوں نہ دیتے رہیں۔ جب صوفی اس روز سکول سے گھر واپس پہنچی، ڈاک ڈبے میں اس کے لیے خاصا بڑا لفافہ پڑا تھا۔ دوسرے ایام کی طرح وہ آج بھی اپنے خفیہ ٹھکانے میں جا پہنچی تاکہ فلسفے کے اس مراسلاتی نصاب کا اگلا حصہ سکون سے بیٹھ کر پڑھ سکے۔ فلسفی کا منصوبہ، دی فلاسفرز پروجیکٹ۔ صوفی تازہ ملے کاغذات کے پلندوں کو کھول کر پڑھنے لگی تو ہماری ملاقات پھر ہو ہی گئی۔
آج ہم سفید خرگوش یا اس قسم کی دوسری چیزوں میں پڑے بغیر اپنا سبق شروع کریں گے۔ قدیم یونانیوں سے لے کر ہمارے زمانے تک لوگ کس طرح فلسفے کے متعلق سوچ بچار کرتے رہے ہیں، میں اس کا ذکر پوری تفصیل سے تو نہیں کر سکوں گا، تاہم جو خاکہ میں پیش کروں گا وہ جامع ضرور ہوگا، لیکن جن باتوں کو ہم موضوع بحث بنائیں گے ان میں زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، چونکہ بعض فلسفی بالکل مختلف عہد میں اور غالباً ثقافتی اعتبار سے ہم سے مختلف حالات میں رہتے تھے۔ ہمارے لیے بہرحال اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہر فلسفی کا منصوبہ یا پروجیکٹ کیا تھا۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ صحیح سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی خاص فلسفی خاص طور پر کیا دریافت کرنے کے درپے تھا۔ شاید ایک فلسفی ہو جو یہ جاننا چاہتا ہوگا کہ پودے اور جانور کس طرح وجود میں آئے، شاید کوئی دوسرا یہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ آیا کوئی خدا ہے یا انسان کے اندر کوئی غیر فانی روح موجود ہے یا نہیں۔ جب ایک مرتبہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ کسی خاص فلسفی کا خاص پروجیکٹ کیا ہے، اس کے انداز فکر کو سمجھنا پھر نسبتاً آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک بھی فلسفی ایسا نہیں ہے جو سارے فلسفے کو اپنا درد سر بنا لیتا ہو۔ جب میں نے لفظ اس کے انداز فکر لکھا تو میری مراد مرد فلسفیوں سے تھی، خاتون فلسفیوں سے نہیں، کیونکہ فلسفے کی کہانی بھی مردوں کی کہانی ہے۔ پرانے زمانوں میں عورتوں کو ان کی نسوانی اور سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہر دو حیثیتوں میں دبا کر ہی رکھا جاتا تھا، اور یہ بات بہت قابل افسوس ہے، کیونکہ اس رویے کا نتیجہ بہت انتہائی اہم نوعیت کے تجربوں ایکسپیرینسز سے محرومی کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ صرف موجودہ صدی میں خواتین نے فلسفے کی تاریخ پر گہرے نقوش ثبت کیے ہیں، اس سے پہلے انہیں اس کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ میرا تمہیں ہوم ورک دینے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، مثلا میں تمہیں حساب کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی سوال نہیں دوں گا۔ رہی اردو افعال کی گردان تو مجھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاہم کبھی کبھی میں تمہیں مشق کے لیے کوئی چھوٹا موٹا موضوع دے دیا کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرطیں منظور ہوں تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ طبعی فلسفی، نیچرل فلسفر۔ یونان کے قدیم ترین فلسفیوں کو بعض اوقات طبعی فلسفی، نیچرل فلسفر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سروکار زیادہ تر طبعی دنیا یا دنیا فطرت اور اس کی عمل کاریوں پروسیسز سے متعلق تھا۔ ہم پہلے ہی اپنے آپ سے پوچھ چکے ہیں کہ ہر چیز کہاں سے آئی ہے۔ آج کل بے شمار لوگوں کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں کوئی نہ کوئی شے عدم سے وجود میں آئی ہوگی۔ یونانیوں میں یہ خیال عام نہیں تھا، کسی نہ کسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ مفروضہ راسخ ہو چکا تھا کہ کوئی چیز ہمیشہ موجود رہی ہے۔ چنانچہ یہ سوال کہ ہر شے عدم سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے اتنا اہم سوال نہیں تھا۔ اس کے برعکس یونانیوں کو تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ جیتی جاگتی مچھلیاں پانی سے کیسے وجود میں آتی ہیں، اور مردہ زمین سے عظیم الجثہ اور چمکتے دمکتے پھول کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بچھو اپنی ماں کے رحم سے کیسے برآمد ہوتا ہے، اس پر انہیں جو حیرت ہوگی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فلسفیوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ فطرت مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ تبدیلی رونما کیسے ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز جو پہلے مادہ سبسٹانس تھی، جیتی جاگتی مخلوق کیسے بن گئی؟ تمام اولین فلسفیوں کا ماننا تھا کہ کوئی نہ کوئی بنیادی مادہ، بیسک سبسٹانس ایسا لازماً ہونا چاہیے کہ جو ان تمام تبدیلیوں کا ماخذ ہے۔ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے، اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ خیال بتدریج عام ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی بنیادی مادہ، بیسک سبسٹانس لازماً ہونا ہی چاہیے کہ جو فطرت کی ان تمام تبدیلیوں کا مخفی سبب ہے۔ کوئی شے ایسی ہونی چاہیے جس سے باقی تمام اشیاء نکلتی ہیں اور پھر اس میں واپس چلی جاتی ہیں۔ در حقیقت ہمارے لیے دلچسپی کی بات یہ نہیں کہ ان ابتدائی فلسفیوں نے اپنی الجھن کے کیا حل تلاش کیے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سوال کس قسم کے پوچھتے تھے اور جوابات کس قسم کے ڈھونڈتے تھے، اس بات کی نسبت کہ وہ دراصل سوچتے کیا تھے۔
ہمیں یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی ہے کہ ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا فطرت میں انہیں جو تبدیلیاں نظر آتی تھیں وہ ان کے متعلق سوال وضع کرتے تھے۔ وہ فطرت کے ڈھکے چھپے یا بنیادی قوانین دریافت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے گرد و پیش جو کچھ وقوع پذیر ہوتا رہتا تھا وہ قدیم اساطیر کا سہارا لیے بغیر انہیں سمجھنا چاہتے تھے، اور اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ خود فطرت کا مطالعہ کر کے اس کی اصل عمل کاریوں پروسیسز کو سمجھنے کے آرزو مند تھے۔ ان کا رویہ ان کے آباء و اجداد، ان کے متقدمین کے رویے سے بالکل مختلف تھا، جو دیوتاؤں کے متعلق کہانیاں سنا کر بادل، رات یا سرما کی توضیح کرتے تھے۔ چنانچہ فلسفی بتدریج مذہب سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طبعی فلسفیوں نے سائنسی استدلال کی جانب پہلا قدم اٹھا دیا تھا۔ چنانچہ جس فکر نے سائنس کا روپ دھارا تھا وہ اس کے نقیب بن گئے۔ طبعی فلسفیوں، نیچرل فلاسفرز نے جو کچھ لکھا اور کہا ان کے صرف نامکمل اجزاء باقی رہ گئے ہیں۔ جو تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہے وہ ارسطو کی تحریروں کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، جو ان کے 200 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ارسطو صرف ان نتائج کا ذکر کرتا ہے جو ان فلسفیوں نے اخذ کیے تھے، چنانچہ ہمیں پوری طرح یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ ابتدائی نتیجے اخذ کیسے کیے تھے، لیکن جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اولین یونانی فلسفیوں کے پروجیکٹ کا تعلق اس سوال سے تھا کہ وہ بنیادی مادہ کیا ہے جس سے دوسری اشیاء تشکیل پاتی ہیں اور فطرت میں تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں۔ ملیتس کے فلسفی۔ انسانی تاریخ کا پہلا فلسفی جسے ہم جانتے ہیں اس کا نام تھا تھیلس۔ اس کا تعلق ایشیا کوچک مائنر ایشیا کی ایک یونانی نو آبادی ملیتس سے تھا۔ وہ سیلانی مزاج اور آوارہ گرد آدمی تھا اور ملکوں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ مصر بھی گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک حرم کی بلندی کا حساب اس وقت لگایا جب اس کے اپنے جسم کا سایہ اس کے اپنے قد کے عین برابر تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 585 قبل مسیح میں سورج گرہن کی بالکل صحیح پیش گوئی کی تھی۔ تھیلس کا خیال تھا کہ تمام اشیاء کا ماخذ پانی ہے۔ ہمیں صحیح یہ تو معلوم نہیں کہ اس سے اس کی مراد کیا تھی، تاہم عین ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہر قسم کی زندگی کا آغاز پانی سے ہوتا ہے اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو واپس پانی میں لوٹ جاتی ہے۔ مصر میں اپنے سفر کے دوران میں اس نے لازماً دیکھا ہوگا کہ طغیانی کے بعد جو ہی دریائے نیل کا پانی اپنے ارد گرد کی زمین سے پیچھے ہٹتا ہے، رویدگی پھوٹنے لگتی ہے اور فصلیں اگنے لگتی ہیں۔ شاید اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں کہیں ابھی بارش ہوئی وہاں مینڈک اور حشرات الارض نمودار ہونے لگے ہیں۔ غالباً تھیلس سوچتا ہوگا کہ پانی کس طرح برف یا بخارات کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ پانی بن جاتا ہے۔ تھیلس کے متعلق یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا تمام اشیاء دیوتاؤں سے بھری پڑی ہیں۔ اس سے اس کی کیا مراد تھی ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، غالباً یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سیاہ زمین پھولوں اور فصلوں سے لے کر حشرات الارض اور لال بیگوں تک ہر چیز کی ماخذ ہے۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ زمین انتہائی چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے زندہ جراثیم سے بھری ہوئی ہے۔ ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، وہ ہومر کے دیوتاؤں کا ذکر تو بالکل نہیں کر رہا تھا۔ اگلا فلسفی جس کے متعلق ہم سنتے ہیں انیکسیمندر تھا۔ وہ بھی تقریباً اسی زمانے میں ملیتس میں رہتا تھا جب تھیلس وہاں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہماری دنیا ان لاتعداد دنیاؤں میں سے ایک ہے جو اس شے میں جسے وہ بے کراں باؤنڈ لیس کہتا تھا بنتی اور مٹتی رہتی ہے۔ بے کراں سے اس کا کیا مطلب تھا اس کی تشریح کرنا تو آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات صاف ہے کہ وہ اس انداز سے کسی معلوم مادے کا نہیں سوچ رہا تھا جس انداز سے تھیلس نے اس کا تصور باندھا تھا کہ وہ حقیقی ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ مادہ سبسٹانس جو تمام اشیاء کا ماخذ ہے ان اشیاء سے مختلف ہونا چاہیے جو تخلیق کی جاتی ہیں، چونکہ تمام تخلیق شدہ اشیاء محدود لیمیٹڈ ہوتی ہیں۔ جو ان سے پہلے اور بعد میں آتا ہے وہ لازماً بے کراں ہوگا۔
صاف ظاہر ہے کہ یہ بنیادی مواد سٹف پانی جیسی معمولی چیز نہیں ہو سکتا۔ ملیتس کا تیسرا فلسفی اناکسیمینس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام اشیاء کا ماخذ ہوا، ایئر یا بخارا، ویپر ہونا چاہیے۔ اناکسیمینس بہرحال تھیلس کے پانی کے نظریے سے آگاہ تھا، لیکن پانی کہاں سے آتا ہے؟ اناکسیمینس کا خیال تھا کہ پانی کثیف کنڈینسڈ ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے ہوا پر دباؤ پڑنے سے پانی خارج ہوتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب پانی پر مزید دباؤ پڑتا ہے یہ مٹی بن جاتا ہے۔ اس نے غالباً مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب برف پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ پگھلنے لگتی ہے تو اس سے کس طرح مٹی اور ریت خارج ہوتے ہیں۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ آگ سمائے لطیف ریریفائیڈ ایئر ہے۔ چنانچہ اناکسیمینس کے مطابق مٹی، پانی اور آگ کا ماخذ ہوا ہے۔ پانی سے زمین کے پھل تک پہنچنے میں کوئی زیادہ عرصہ درکار نہیں ہوتا۔ شاید اناکسیمینس کا خیال تھا کہ مٹی، ہوا اور آگ سبھی زندگی کی تخلیق کے لیے ضروری ہیں، لیکن تمام اشیاء کا ماخذ ہوا یا بخارا ہی ہے۔ چنانچہ تھیلس کی طرح وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ لازماً کوئی ایسا بنیادی مادہ، بیسک سبسٹانس ہوگا جو تمام تبدیلیوں کا ماخذ ہے۔ عدم سے عدم ہی برآمد ہو سکتا ہے۔ ملیتس کے ان تینوں فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ کوئی واحد بنیادی مادہ، بیسک سبسٹانس موجود ہے جو تمام اشیاء کا ماخذ ہے، لیکن کوئی بھی مادہ اچانک کسی دوسری چیز میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہم اسے تبدیلی یا تغیر کا مسئلہ قرار دے سکتے ہیں۔ تقریباً 500 برس قبل مسیح یونانیوں نے جنوبی اٹلی میں ایک نو آبادی ایلی قائم کی تھی۔ اس زمانے میں یہاں فلسفیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا۔ ایلی کی رعایت سے ان فلسفیوں کو الہی کہا جاتا تھا۔ ان الہیوں کو اس سوال میں دلچسپی تھی۔ ان فلسفیوں میں اہم ترین پارمینیڈیس تھا۔ پارمینیڈیس کا خیال تھا کہ جو چیز موجود ہے ہمیشہ سے ہی موجود چلی آ رہی ہے۔ یونانیوں کے لیے یہ خیال کوئی نیا خیال نہیں تھا، اگرچہ ان کے پاس کوئی واضح ثبوت تو نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو کم و بیش صحیح تصور کرتے رہے تھے کہ دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پارمینیڈیس کا خیال تھا کہ عدم سے صرف عدم ہی وجود میں آ سکتا ہے، اور جو چیز موجود ہے وہ کبھی عدم نہیں ہو سکتی۔ پارمینیڈیس نے محض اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے اس خیال کو آگے بڑھایا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے فی الوقتی تبدیلی کہا جا سکے۔ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تاہم پارمینیڈیس کو اندازہ تھا کہ فطرت مسلسل تبدیلی، فلکس کی حالت میں رہتی ہے۔ اسے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے ادراک ہوتا تھا کہ اشیاء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کچھ اس کی عقل اسے بتاتی تھی وہ اس کا حواس کے ذریعے ادراک شدہ کا تسویہ نہیں کر پاتا تھا۔ جب اسے حواس یا عقل میں سے کسی ایک پر انحصار کرنے کا انتخاب درپیش ہوتا تھا، وہ ہمیشہ عقل کو منتخب کر لیتا تھا۔ تم اس جملے سے تو واقف ہو ہی، میں تب مانوں گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، لیکن پارمینیڈیس آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے حواس ہمیں دنیا کی غلط تصویریں دکھاتے ہیں، ایسی تصویر جو ہمارے عقل کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ فلسفی کی حیثیت سے اس نے اپنا یہ فرض گردانا تھا کہ وہ سمعی، بصری اور دیگر حواسی التباسات، ایلیوژنز کی تمام صورتوں کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ انسانی عقل پر اس مستحکم اعتقاد کو عقلیت پسندی یا ریشنلزم کہا جاتا ہے۔ عقلیت پسند یا ریشنلسٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کا یہ ایمان ہو کہ دنیا کے متعلق ہمارے علم کا اہم ترین، بنیادی ترین ماخذ ریزن ہے، عقل ہے۔ تمام اشیاء بہتی ہیں۔ پارمینیڈیس کا ایک ہم اثر ہیراکلیٹس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلسل تبدیلی
یہ بہاؤ در حقیقت فطرت کی انتہائی بنیادی خصوصیت ہے۔ ہم غالباً کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس چیز کا ادراک اپنے حواس کے ذریعے کر سکتا تھا، پارمینیدیس کی نسبت اسے اس پر زیادہ اعتماد تھا۔ ہیراکلیٹس کہتا تھا ہر چیز مسلسل حرکت میں رہتی ہے، یعنی کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، ہر چیز مسلسل متحرک ہے اور اس میں مسلسل تغیر و تبدیلی جاری رہتی ہے۔ چنانچہ ہم کبھی بھی ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب میں دوسری مرتبہ دریا میں پاؤں ڈالتا ہوں، نہ میں وہ ہوتا ہوں جو میں پہلے تھا اور نہ دریا وہی ہوتا ہے جو وہ پہلے تھا۔ ہیراکلیٹس نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ دنیا کا نمایاں وصف اس کے تضادات ہیں۔ اگر ہم بیمار نہ پڑیں، ہم کبھی معلوم نہ کر پائیں گے کہ تندرستی کیا ہے۔ اگر ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں پیٹ بھر کھانے سے جو تسکین ملتی ہے وہ کبھی حاصل نہ ہو۔ اگر جنگ نہ ہو، ہم کبھی امن کی ستائش نہیں کر سکیں گے۔ اگر سردیاں نہ آئیں، پھر بہار ہمارے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ ہیراکلیٹس کا اعتقاد تھا کہ دنیا کا نظام جس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں نیکی اور بدی دونوں ناگزیر طور پر موجود رہیں گی۔ متضاد قوتوں کی باہمی کھینچا تانی کے بغیر یہ دنیا اپنا وجود کھو دے گی۔ وہ کہتا تھا دیوتا دن ہے اور رات ہے، سرما ہے اور گرما ہے، جنگ ہے اور امن ہے، اشتہا ہے اور سیری ہے۔ اس نے دیوتا گاڈ کی اصطلاح استعمال ضرور کی تھی، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا اشارہ صنمیات کے دیوتاؤں کی طرف نہیں تھا۔ ہیراکلیٹس کے نزدیک خدا، گاڈ یا معبود، ڈیٹی، وہ ہے جس نے سارے عالم کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ خدا کو بڑے واضح انداز سے فطرت میں رونما ہونے والے تغیرات اور تضادات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیراکلیٹس خدا، گاڈ کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا، اس کی بجائے وہ اکثر یونانی لفظ لوگوس کو ترجیح دیتا ہے، جس کے معنی عقل کے ہیں۔ اگرچہ ہم انسان ہمیشہ ایک طرح نہیں سوچتے اور نہ ہماری عقل کا معیار ایک جیسا ہے، ہیراکلیٹس کا اعتقاد تھا کہ کوئی آفاقی عقل ضرور ہوگی جو ہر اس چیز کی رہنمائی کرتی ہے جو فطرت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ آفاقی عقل یا یہ آفاقی قانون ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب میں مشترک ہے، اور ایک ایسی چیز جس سے ہر شخص رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور ہیراکلیٹس کا خیال تھا اس کے باوجود لوگ اپنی انفرادی عقل کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں۔ عمومی اعتبار سے وہ اپنے ساتھی انسانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا اکثر لوگوں کے خیالات و آراء شیرخوار بچوں کے کھلونوں کی مانند ہیں۔ چنانچہ فطرت کے مسلسل تغیرات اور تضادات کے مابین ہیراکلیٹس کو کوئی ذات یا احدیت نظر آتی تھی، کوئی چیز جو ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ اسی کو وہ خدا، گاڈ یا لوگوس کہتا تھا۔ 4 بنیادی عناصر۔ ایک لحاظ سے پارمینیدیس اور ہیراکلیٹس ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے۔ پارمینیدیس کی عقل نے اسے باور کرا دیا تھا کہ کوئی چیز متبادل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہیراکلیٹس کے حواس نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ فطرت میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اب ان دونوں میں سچا کون تھا؟ کیا ہم عقل کے تابع ہو جائیں یا اپنے حواس پر انحصار کریں؟ پارمینیدیس اور ہیراکلیٹس دونوں دو باتیں کہتے ہیں۔ پارمینیدیس کہتا ہے الف، کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی، بے، چنانچہ ہم جن چیزوں کا ادراک اپنے حواس کے ذریعے کرتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ اس کے برعکس ہیراکلیٹس کہتا تھا ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، تمام اشیاء بہتی ہیں، ہمارے حسی ادراکات قابل اعتبار ہیں۔ فلسفیوں کے مابین ان سے بڑے اختلافات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سچا کون تھا؟ وہ جس جنجال میں پھنس گئے تھے اس سے نکالنے کا فریضہ سسلی کے ایمپیڈوکلیس کے حصے میں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ دونوں اپنے ایک دعوے میں صحیح ہیں لیکن دوسرے میں غلط۔
ایمپیڈوکلیس کو معلوم ہوا کہ ان کے بنیادی اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فلسفیوں نے فرض کر لیا تھا کہ عنصر ایلیمنٹ صرف ایک ہے۔ اگر یہ مفروضہ صحیح ہے تو پھر ایک طرف جو کچھ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے اور دوسری طرف جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو خلیج حائل ہے اسے کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ پانی مچھلی یا تتلی میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت پانی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ خالص پانی ہمیشہ خالص پانی رہے گا۔ چنانچہ جب پارمیندیس کہتا تھا کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی تو وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایمپیڈوکلیس ہیراکلیٹس کی اس بات سے متفق تھا کہ ہمیں اپنے حواس کی شہادت پر اعتبار کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ اگر صحیح پوچھا جائے تو پھر وہ یہ ہے کہ فطرت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایمپیڈوکلیس اس نتیجے پر پہنچا کہ فساد کی جڑ واحد بنیادی مادے بیسک سبسٹانس کا تصور ہے۔ اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ نہ اکیلا پانی، نہ اکیلی ہوا گلاب کی جھاڑی یا تتلی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ فطرت کا سرچشمہ امکانی طور پر کوئی واحد عنصر نہیں ہو سکتا۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ ایمپیڈوکلیس کو یقین تھا کہ فطرت 4 عناصر پر، جیسا کہ وہ کہتا تھا، 4 جڑوں روٹس پر مشتمل ہے۔ یہ 4 جڑیں مٹی، ہوا، آگ اور پانی ہیں۔ فطرت میں جتنے بھی عمل رونما ہوتے ہیں وہ ان 4 عناصر کے یکجا یا علیحدہ علیحدہ ہونے کی بنا پر ہوتے ہیں۔ تمام اشیاء مٹی، ہوا، آگ اور پانی کا مرکب ہیں، لیکن ہر شے میں ان کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جب کوئی پھول یا جانور مرتا ہے یہ چاروں پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ان تبدیلیوں کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مٹی اور ہوا، آگ اور پانی ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور جن مرکبات کے وہ اجزاء ہوتے ہیں وہ ان پر اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہر کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ 4 عناصر یکجا ہوتے ہیں اور علیحدہ ہوتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یکجا ہو سکیں۔ جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا موازنہ تصویر کشی سے کر سکتے ہیں۔ اگر مصور کے پاس صرف ایک رنگ ہو، مثلا سرخ، وہ سبز درختوں کی تصویریں نہیں بنا سکے گا، لیکن اگر اس کے پاس زرد، سرخ، نیلے اور سیاہ رنگ ہوں، وہ سینکڑوں رنگوں میں تصاویر بنا سکے گا، کیونکہ وہ مختلف مقداروں میں انہیں ایک دوسرے سے مکس کر سکتا ہے۔ باورچی خانے کی ایک مثال سے بھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اگر میرے پاس صرف آٹا ہو تو کیک بنانے کے لیے میرا جادوگر ہونا ضروری ہوگا، لیکن اگر میرے پاس انڈے، آٹا، دودھ اور چینی ہے پھر میں جتنی قسم کے چاہوں کیک بنا سکتا ہوں۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ اس نے مٹی، ہوا، آگ اور پانی کی فطرت کو جڑوں کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اس سے پہلے دوسرے فلسفیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اولین پریمورڈیل مادہ پانی، ہوا یا آگ ہونا چاہیے۔ تھالیس اور اناکسیمینس نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ پانی اور ہوا دونوں طبعی دنیا کے لازمی عناصر ہیں۔ یونانیوں کا اعتقاد تھا کہ آگ بھی ضروری ہے۔ مثلا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ سورج یعنی دھوپ تمام جاندار مخلوقات کے لیے اہم ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جانوروں اور انسانوں دونوں میں جسمانی حرارت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایمپیڈوکلیس نے جلتی لکڑی کا بغور مشاہدہ کیا ہو۔ جب لکڑی جلتی ہے کسی چیز کے حصے بکھرے ہونے لگتے ہیں، ہمیں اس کے چٹکنے اور ترترانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ پانی ہے۔ کوئی چیز دھوئیں کی شکل میں اوپر اٹھتی ہے، یہ ہوا ہے۔ آگ ہم ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آگ بجھ جاتی ہے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، یہ راکھ ہے یا مٹی۔ جب ایمپیڈوکلیس نے فطرت کے ان تغیرات کی یہ تشریح کی کہ یہ 4 جڑوں کے امتزاج اور تحلیل کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، پھر بھی ایک چیز کی وضاحت رہ گئی۔ یہ 4 اشیاء اس طرح یکجا کیسے ہو سکتی ہیں کہ ایک نئی زندگی وجود میں آ جائے؟ پھر اس آمیزے کو، مثلا پھول کی تحلیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ ایمپیڈوکلیس کا عقیدہ تھا کہ فطرت میں 2 مختلف قوتیں برسر پیکار ہیں۔ وہ انہیں محبت اور جدل کہتا تھا۔
محبت اشیاء کو آپس میں مربوط کر دیتی ہے اور جدل انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ وہ مادے یعنی سبسٹانس اور قوت یعنی فورس کے مابین امتیاز کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ آج بھی سائنسدان عناصر، ایلیمنٹس اور فطری قوتوں کے مابین فرق کرتے ہیں۔ جدید سائنس کا دعویٰ ہے کہ فطرت میں جو عمل کاریاں، جو پروسیسز جاری و ساری ہیں، ان کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ مختلف عناصر اور مختلف فطری قوتوں کے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کا عمل ہے۔ ایمپیڈوکلیز نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ جب ہم کسی چیز کا ادراک اپنے حواس سے کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں پھول کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ صوفی، کیا تم نے اس بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ ایمپیڈوکلیز کا اعتقاد تھا کہ آنکھیں مٹی، ہوا، آگ اور پانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ چنانچہ میرے آنکھ میں جو مٹی ہے وہ اس کا جو میرے گرد و پیش مٹی کا ہے ادراک کر لیتی ہے۔ اسی طرح میری آنکھ کی ہوا، آگ اور پانی کا ادراک کر لیتا ہے۔ اگر میری آنکھوں میں ان چاروں مادوں میں سے کسی ایک کا بھی فقدان ہوتا ہے، میں پوری فطرت کو نہیں دیکھ پاتا ہوں۔